اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک یا حبیب۔ ایک رجب المرجب کو شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین مفتی سباد اعظم مدبر اعظم مفتی اعظم کی چھوچا مقدسہ حضرت العلامہ الحاج الشاہ السید محمد مدنی اشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند کی چھوچا مقدسہ کی پیدائش کا دن ہے۔ دل بڑا فرحت و شاداں ہے کہ اس پربہار اور پرکیف موقع پر شیخ الاسلام کی خدمات کو اجاگر کیا جائے اور آپ کی شان و عظمت کو لوگوں کو پر عیاں کیا جائے۔ شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین امام الحمام شیخ جہان حضرت العلامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کی ذات عالی وہ ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو گھر میں علمی ماحول پایا، دیکھا کہ گھر تو علم و آگاہی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ باپ وقت کا محدث اعظم فقیہ اعظم، اور آنکھ کھولی اور خان وادے کی طرف نظر ڈالی تو ایک طرف محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی کی ذات تھی، دوسری طرف نظر کی تو مخدوم المشائخ فقیہ اسلام مدبر اسلام یادگار اسلاف برہان اخلاق مخدوم اشرف کا جانشین، مخدوم اشرف کی امانتوں کا امین، جو مادر زاد ولی تھے مخدوم المشائخ حضرت العلامہ سید محمد مدنی سید محمد مختار اشرفی الجیلانی کو دیکھا۔ اور ادھر تاج الاسفیاء زبدۃ الاسقیاء پیر دستگیر علامہ پیر مصطفیٰ اشرفی الجیلانی کی زیارت، یعنی افق عالم پر یہ خانوادہ چمک اور دمک رہا تھا، اس کی توانائیوں سے شیخ الاسلام کی ذات مستفیض و مستنیر ہو رہی تھی۔ وقت کے فقیہ اعظم اور محدث اعظم نے اپنے نور العین اور قرۃ العین کی نگاہوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا تو مدنی وقت کا کچھ، یہ وقت اپنے وقت میں کچھ بن کے چمکے گا، رف کے عالم پر یہ چھائے گا۔ دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، علم آگاہی کے اس ماحول میں آنکھ کھول کر اور اپنے بزرگان دین کا فیض مستنیر لے کر شیخ الاسلام والمسلمین مدرسے میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مدرسے میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، چاہے وہ کچھوچا مقدسہ کا مدرسہ ہو یا آخری مراحل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے ہوں، جس کے بانیوں مبانی ہم شبیہ غوث اعظم قطب الاقطاب مرجع علماء قبلۃ العرفاء کعبۃ العلماء، وہ اعلیٰ حضرت اشرفی کہ جو فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے کاندھوں پر فرشتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اشرفی کی شان یہ کہ وہ فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ جب امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وصال ہوا تو کوئی خون نہیں دی، کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی چھوچا مقدسہ میں وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی الجیلانی نے پوچھا
حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، کیا کسی کیڑے نے کاٹا ہے یا کوئی درد و الم ہے؟ فرمایا بیٹا نہ مجھے کسی کیڑے نے کاٹا، نہ کوئی رنج و الم، لیکن میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد مولانا احمد رضا کا جنازہ جا رہا۔ امام اہل سنت کا جنازہ فرشتوں کے کاندھے پر کس نے دیکھا؟ اعلی حضرت اشرفی نے۔ ان کو دیکھ کر کے اعلی حضرت نے فرمایا تھا، اشرفی اے رخت آئی نئے حسن خوباں، نظر کر دو پرور دو سہے محبوباں۔ اے اشرفی تیرے چہرے میں 3 حسن نظر آ رہے ہیں، غوث اعظم کا جلوہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جلوہ، تاریخ السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا جلوہ۔ یہ تو جلوے امام اہل سنت نے دیکھے، لیکن اشرف الاولیاء سرکار سید اشرف حسین اشرفی الجیلانی نے فرمایا کہ اعلی حضرت اشرفی میاں کی شان یہ تھی کہ خفیف سی ہلکی سی شباہت مصطفیٰ جان رحمت کی بھی تھی، یعنی آپ کے چہرے میں مصطفیٰ کا بھی جلوہ تھا اور غوث اعظم کا بھی جلوہ تھا، خواجہ اعظم کا بھی جلوہ تھا۔ تبھی کہنے والے نے کہا غوث کی شکل پائی اور خواجہ کا رنگ، اشرفی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں تو ایسے ماحول میں جس شخصیت نے آنکھ کھولی اور جس خان وادے میں جو افق عالم پر چمکا اور دمکا، اس شخصیت کو دنیا شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی کے نام سے جانتی اور پہچانتی، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ کبھی مشقی تقریروں میں حصہ ہی نہیں لیا، اپنے کام سے کام، مشغول رہے تو درسیات میں، مشغول رہے تو کتب مطالعہ میں، مشغول رہے تو تاریخ میں، مشغول رہے تو کتب سیر میں۔ اسی تناظر میں جب شیخ الاسلام الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پڑھ رہے تھے، محدث اعظم ہند تشریف لے کر کے آئے۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز اشرفی صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے کہا، محدث اعظم آپ جب بولتے ہیں ویسا لگتا ہے صدیق کی صداقت بول رہی ہے، فاروق کی عدالت بول رہی ہے، عثمان کی سخاوت بول رہی ہے، اور آپ جب بولتے ہیں تو الفاظ آپ کے آگے صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں، فصاحت و بلاغت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ آپ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فلسفی انگشتے دندہ ہو گئے ہیں، اور آپ جیسا محدث اعظم تو ہم نے تو دیکھا نہیں، اور آپ جیسا خطیب اعظم تو ہماری نظر سے گزرا ہی نہیں، ہماری نظر سے گزرا ہی نہیں۔ لیکن آپ کا بیٹا سید مدنی تو تقریر میں حصہ ہی نہیں لیتا۔ محدث اعظم نے اپنی زبان میں فرمایا، حافظ صاحب مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، یہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان مصطفیٰ کا شیر نر ہے اور شیر ببر ہے، جب چمکے گا اور بولے گا تو دنیا دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوگی، اور یہ ہوا بھی۔ سنی کانفرنس جو ہوئی کانپور کے اندر اور شیخ الاسلام نے خطبہ صدارت دیا تو سید العلماء محریر بھی جھوم گئے اور اہل علم انگشتے بدندہ ہو گئے کہ جب مدنی کے خطبے کا عالم یہ ہے تو مدنی کی علمی جلالت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام والمسلمین کی شان فقاہت کا کیا کہنا۔ اب سے 35 سال پہلے ٹی وی ویڈیو کا شرعی حکم شیخ الاسلام نے پیش کیا، چاروں طرف سے تیر چلنے لگے۔ بعض نے کہا کہ نئی شریعت کی داغ ویل ڈالی ہے، لیکن مدنی میاں اپنی تحریر سے ایک حرف پیچھے نہیں ہوئے۔ دور بدلتا رہا، زمانہ بدلتا رہا، آج پتہ لگ رہا ہے
کہ ٹی وی ویڈیو کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہر دور ہر تناظر میں پتہ لگا شیخ الاسلام وہاں دیکھتے ہیں جس پر لوگوں کی 35 سال بعد نظر جاتی ہے. تو پہلے شیخ الاسلام کے پیچھے پڑے تھے مفتی مطیع الرحمان مشتر وغیرہ، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی ویڈیو کا استعمال جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. پتہ لگا کہ مولوی کا فتویٰ دینا اور ہے اور ولی کا فتویٰ دینا اور ہے. جب ولی فتویٰ دیتا ہے تو اس کی نظر ماضی پہ بھی، مستقبل پہ بھی اور حال و استقبال پہ ہوتی ہے. یہ شیخ الاسلام کی شان ہے. یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. شیخ الاسلام کی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے، 80 سال پر محیط ہے، اور آپ نے اہل سنت کو وہ جواہر پارے کتابی شکل میں ادا کیے اور جماعت اسلامی کا دم نکال کے رکھ دیا. اس شخصیت کا نام ہے شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین. جب بات چلی کہ بچیوں کو لکھنا سکھایا جائے یا نہیں سکھایا جائے تو آپ کا قلم اٹھا اور کتابت نسواں نامی کتاب مارج وجود میں آئی اور اہل سنت کو آپ نے عطا فرمائی، جس کو پڑھ کر کے اہل علم اش اش کر اٹھے. اور جب شرح کرنے پر آئے، جب شرح شیخ الاسلام والمسلمین جب شرح کرنے پہ آئے اور تب حدیث کی شرح کی، اربعین اشرفی کے نام سے ملت کو یہ کتاب عطا کی، تو اپنے وقت کے محدث اعظم نظر آئے. شیخ الاسلام کی کتابوں میں فقاہت بھی ملے گی، آپ کو فلسفہ بھی ملے گا، علم کلام بھی ملے گا، تحقیق و تدقیق بھی آپ کو ملے گی. یہ شیخ الاسلام والمسلمین کی شان و عظمت ہے. شیخ الاسلام کم گو کم سخن شخصیت کا نام، اور اس وقت پوری دنیا سنیت میں شیخ الاسلام کا ثانی ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا. ولی ابن ولی، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی. ہم اپنا خلافت و اجازت کا بھی واقعہ آپ کے گوشے گزار کریں. جب میں اور مفتی آصف صاحب قبلہ اور دیگر احباب پہنچے مدنی مسکن احمد آباد، تو مفتی آصف صاحب مدنی کے دل میں کچھ خیالات تھے، لیکن شیخ الاسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو شیخ الاسلام نے گفتگو شروع فرمائی اور گفتگو کو ایسا رنگ دیا کہ مفتی آصف صاحب مصباحی فرماتے ہیں کہ جو سوالات میں دل میں لے کر کے گیا تھا، شیخ الاسلام نے منو ان سوالات کے جوابات دے دیے. جب ان کی فراست کا عالم یہ ہے، انہوں نے فراست باطنی سے جان لیا اور پہچان لیا. کل سوالات کے جوابات آپ نے عطا فرمائے. شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین نے بڑا ملت بیضا کا کام کیا. برطانیہ میں آپ نے اعلاء کلمت الحق کیا، افریقہ میں آپ نے اللہ کی صدائیں دیں. شیخ الاسلام والمسلمین بیک وقت جو بس آپ میں ہے اس وقت ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. پہلا وصف تو یہ ہے کہ آپ خاندان جلیل الشان کے بطلے جلیل ہیں. خانواد اشرفیہ 750 سال سے ملت بیضا دین حنیف کی خدمت کر رہا ہے. ہر دور میں اس میں ولی رہے، ہر دور میں اس میں عالم رہے، ہر دور میں اس میں فاضل و مفتی رہے. ایک مرتبہ الجامعۃ الاشرفیہ ہی کا واقعہ ہے جس کو شیخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف کراچی نے بیان کیا کہ محدث اعظم جب اشرفیہ آئے تو کہا کہ آپ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. آپ کے بعد سرکار کلا نے اس کو سنبھالا تھا کہ دیگر اگر آپ کے خاندان میں عالم نہ ہوا تو شیخ الاسلام والمسلمین کے والد بزرگوار محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا، سنو،
جس دن اس خاندان میں عالم پیدا نہیں ہوگا نا، اس دن جس دن اس خاندان میں عالم نہیں ہوگا، اسی دن قیامت آ جائے۔ پتہ لگا شیخ الاسلام شعر و شاعری کو دیکھیے، آپ کی تفسیر اشرفی کو پڑھیے، اربعین اشرفی کو پڑھیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی تفسیر فاضلانہ پڑھیے، محققانہ پڑھیے، آپ کی تفسیر عارفانہ پڑھیے، آپ کی کتاب اربعین اشرفی کو پڑھیے تو اش کر اٹھیے، اور جماعت اسلامی کی آپ نے دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی، اور آپ نے حیدرآباد، احمد آباد، اور دیکھیے بنگلہ دیش، بیلجیم، افریقہ و امریکہ میں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی چنگاریاں ودیعت کی۔ شیخ الاسلام والمسلمین کی نہ خطابت کا جواب، نہ کتابت کا جواب، نہ تصنیف کا جواب، نہ تالیف کا جواب، آپ ایک وقت شان و عظمت، برتر و بزرگی، فضل و کمال، جود و نوال، جاہ و جلال، عروج و ارتقاء، بلندی و شہرت، ہر زاویے سے شیخ الاسلام والمسلمین کی شخصیت نہایت انمول ہے۔ آپ کا ثانی اس وقت ڈھونڈنے سے نہیں، چراغ لے کے ڈھونڈو نہیں ملے گا کہ شیخ الاسلام والمسلمین، اور ایسا کیوں نہ ہو اس کی ایک طرف مکہ ہو، دوسری طرف مدینہ ہو، پشت پر مخدوم ہو، ذہن و دماغ میں کچھوچا ہو، اور پشت پہ مخدوم ہو، پھر کیوں نہ اس کی عالم میں دھوم ہو۔ شیخ الاسلام والمسلمین کی شان یہ کہ جب آپ دارالافتاء میں بیٹھیں تو اپنے وقت کے فقیہ اعظم نظر آئیں، اور جب حدیث کی شرح کرنا شروع کریں تو اپنے وقت کے محدث اعظم نظر آئیں، جب تفسیر پر قلم اٹھائیں تو اپنے وقت کے مفسر اعظم نظر آئیں، جب شعر و سخن کی دنیا میں تجلیات سخن ملت ویزا کو دیں تو اپنے وقت کے شاعر اعظم نظر آئیں۔ شیخ الاسلام کو جس زاویے سے دیکھیے، اور جب ٹی وی ویڈیو کا شرعی حکم ملت ویزا کے سامنے پیش کریں، سبحان اللہ، یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ۔ جماعت اسلامی ابو الاعلی مودودی کی کتابوں کی جس شخصیت نے دھجیاں اڑائیں، اس شخصیت کا نام شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ کیا رنگ و آہنگ ہے، سبحان اللہ۔ آپ جائیے شیخ الاسلام کی بارگاہ میں تو آپ کی تشنگی وہاں پوچھے گی۔ شیخ الاسلام اس وقت پوری دنیا سنیت کا فقیہ اعظم ہے، اور اس وقت پوری دنیا سنیت کا مفتی اعظم ہے، اس وقت پوری دنیا سنیت کا محدث اعظم ہے، اس وقت پوری دنیا سنیت کا فقیہ اعظم ہے۔ آپ دیکھیے، ہم خاندان کے اعتبار سے بھی شیخ الاسلام کا کوئی ثانی نہیں اس وقت، کیا آپ غوث اعظم کی 28ویں پشت میں بیٹے ہیں؟ اور شیخ الاسلام کی شان یہ، جس پر پیر فخر کرے وہ شیخ الاسلام۔ مرید پیر پر فخر کرتا ہے، لیکن پیر جس مرید پر فخر کرے اس کا نام شیخ الاسلام۔ فرمایا دنیا میں ناز کر رہا ہوں، آخرت میں فخر کروں۔ اس شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، مفتی سواد اعظم۔ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کی برتری و بزرگی کے کیا کہنے، افق عالم پر آپ کا شہرا ہے، اہل علم میں آپ کا غلغلہ ہے۔ شیخ الاسلام کو اللہ نے وہ فراست و عظمت عطا فرمائی اس دور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ خلوص، للہیت، اصاغر نوازی، ہم گئے تو بڑی شفقت، بڑی محبتوں سے نوازا۔ یہ شیخ الاسلام کی شان و عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اہل سنت پر دراز ترین فرمائے۔ وآخر دعوانا میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا۔ سوڑا آیا کہ سوڑا
میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا۔